اردو اوشن کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ میرا زندگی کا پہلا ٹرین کا سفر تھا جو میں نے اکانومی کلاس میں ساہیوال سے کراچی تک کرنا تھا۔ رات کے 9:15 بجے گاڑی اسٹیشن پر رک گئی۔ سخت سردی کا موسم اور دھند چھائی ہوئی تھی۔ جیسے ہی میں ڈبے میں داخل ہوا تو مجھے احساس ہوا کہ ٹرین میں رش بہت زیادہ ہے۔ خیر میرے پاس مکمل برتھ کی بکنگ موجود تھی۔ میں رش میں سے جگہ بناتا ہوا جب اپنی برتھ پر پہنچا تو وہاں پہلے ہی سے کوئی فیملی بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک ادھیڑ عمر عورت، ساتھ 2 جوان لڑکیاں اور ایک چھوٹا لڑکا جس کی عمر بامشکل 8-9 سال رہی ہوگی۔ میں نے عورت سے کہا کہ آنٹی میری سیٹ خالی کر دیں، میں نے بک کروائی ہوئی ہے۔ کہنے لگی بیٹا میں جوان بیٹیوں کو لے کر کہاں بیٹھوں، گاڑی میں تو پاؤں رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہے۔ دونوں لڑکیاں جو شاید اس عورت کی بیٹیاں تھیں امید طلب نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھیں۔ میرے دل میں ہمیشہ کی طرح رحم آ گیا اور میں ان کے چھوٹے بھائی کے ساتھ سمٹ کر بیٹھ گیا۔ گاڑی چل پڑی اور رفتار پکڑنے لگی، ساتھ ہی سرد ہوا جسم سے ٹکرانے لگی۔ میں نے بیگ کھولا اور گرم چادر نکال کر جسم پر اوڑھ لی اور اپنے موبائل میں گم ہو گیا۔ مجھے بار بار ایسا محسوس ہو رہا تھا ایک لڑکی میرے چہرے کو مسلسل دیکھ رہی ہے، لیکن میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھوں۔ میں تو یہ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا اتنا لمبا سفر بیٹھ کر کیسے کٹے گا۔ تھوڑی دیر بعد اس عورت نے دونوں برتھ کے درمیان فرش پر کپڑا بچھایا اور لیٹ کر کمبل اوڑھ لیا اور چھوٹا لڑکا بھی اس خاتون کے ساتھ ہی لیٹ کر سو گیا۔ اب برتھ پر میرے ساتھ دونوں لڑکیاں ہی رہ گئی تھیں۔ ایک لڑکی نے مجھے کہا کہ آپ لیٹ جائیں، ہم آپ کے پاؤں والی طرف بیٹھ جاتی ہیں۔ میں نے بیگ سر کے نیچے رکھا اور چادر کھینچ کر نیند دراز ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے ایسا لگا کہ ایک لڑکی کا جسم میرے پاؤں سے چھو رہا ہے۔ میں نے پاؤں تھوڑے پیچھے کر لیے، لیکن چند منٹ بعد ہی اس کا جسم میرے پیر سے رگڑ کھانے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ لڑکی جان بوجھ کر ایسا کر رہی ہے۔ میں خاموشی سے لیٹا رہا۔ پھر میں نے چادر سے تھوڑا باہر جھانکا تو مجھے معلوم ہوا کہ ڈبے میں لائٹ بند ہے۔ اندھیرا اتنا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دے رہا تھا اور لڑکی اسی اندھیرے کا فائدہ اٹھانا چاہ رہی تھی۔ میری نیت میں بھی شیطان نے فطور ڈالنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے سوچا اگر وہ خود چل کر میرے پاس آ رہی ہے تو مجھے کیا اعتراض ہے، میں نے بھی تو ان پر احسان کر کے اپنی سیٹ پر بٹھایا ہے۔ یہی بات سوچ کر میں نے اپنا پاؤں اٹھایا اور اس کی گود میں رکھ دیا۔ وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے میرے پاؤں کے ساتھ کھیلنے لگی۔ میرے جسم میں ایک انوکھا احساس جاگ رہا تھا۔ اب تو مجھے پورا یقین تھا کہ وہ میرے ساتھ مکمل تعاون کرے گی۔ تھوڑی دیر گزری تو میں نے اس کو بازو سے پکڑ کر کھینچا اور اپنے اوپر گرا لیا۔ وہ بھی اسی انتظار میں تھی۔ میرے ساتھ لیٹ کر وہ بہت مزے کی باتیں کرتی رہی۔ اس کا نام زرینہ تھا۔ وہ اپنی بہن، بھائی اور ماں کے ساتھ صادق آباد جا رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہاری بہن جاگ رہی ہے، اس کو پتہ چل گیا ہوگا کہ تم میرے ساتھ لیٹی ہو۔ تو زرینہ نے کہا اس کو سب معلوم ہے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ میری بہن کم سہیلی زیادہ ہے۔ اس کی بات سن کر میں مطمئن ہو گیا اور رات کے اندھیرے میں کچھ ایسی شرمناک حرکتیں بھی کرتے رہے جو تحریر کے قابل نہیں ہیں۔ بہرحال سفر بہت مزے کا گزر رہا تھا۔ پھر زرینہ نے کہا کہ میری بہن بیٹھ کر تھک گئی ہے، اس کو بھی اپنے ساتھ لٹا لو۔ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اب صورتحال کچھ ایسی بن گئی تھی، میرے ایک طرف زرینہ اور دوسری طرف اس کی بہن لیٹی ہوئی تھی۔ میں بامشکل ہی لیٹ پا رہا تھا، لیکن صورتحال ایسی تھی کہ سب کچھ بہت دل فریب لگ رہا تھا۔ دونوں بہنیں بہت دیر تک مجھ سے چھیڑ چھاڑ کرتی رہیں اور میں خود کو خوش قسمت سمجھ رہا تھا۔ پتہ ہی نہیں چلا رات کے کس پہر میری آنکھ لگ گئی
اور میں گہری نیند سو گیا۔ خواب میں بھی دونوں بہنیں میرے ساتھ شرارتیں کرتی رہیں، کبھی میری پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال دیتیں اور کبھی مجھے چٹکیاں کاٹنے لگتیں۔ ایسے ہی سفر کٹتا رہا اور صبح دن کے اجالے میں میری آنکھ کھلی تو ٹرین سندھ میں داخل ہو چکی تھی۔ میں آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ وہ ساری فیملی اپنے مطلوبہ اسٹیشن پر پیچھے ہی کہیں اتر چکی تھی۔ رات والی باتیں سوچ کر میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ مجھے زرینہ اور اس کی بہن یاد آ گئی، جنہوں نے میرے سفر کو خوشگوار بنا ڈالا تھا۔ میں نے ٹائم دیکھنے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈال کر موبائل باہر نکالنا چاہا تو میری جیب خالی تھی۔ میں نے جلدی سے دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا تو وہ بھی خالی، میرا منہ چڑھا رہی تھی۔ میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور اپنی چادر اٹھا کر دیکھی تو بھی موبائل موجود نہیں تھا۔ سیٹ کے اوپر نیچے، بیگ کی جیب میں، ہر جگہ دیکھ لیا لیکن موبائل نہیں ملا۔ مجھے چھوٹا سا ہارٹ اٹیک آنے لگا کیونکہ میرا موبائل 40,000 کا تھا، جو میں نے مشکلوں سے پیسے جمع کر کے خریدا تھا۔ پینٹ کی پچھلی جیب میں ہاتھ ڈالا تو بٹوا غائب تھا۔ دماغ کا فیوز ہی اڑ گیا۔ پہلے موبائل اور اب بٹوا دونوں غائب تھے۔ ہر جگہ پاگلوں کی طرح تلاش کرنے کے باوجود بھی کچھ نہیں ملا۔ بٹوے میں میرے 18,000 روپے، شناختی کارڈ، ATM کارڈ اور دیگر ضروری کاغذات تھے۔ اچانک میرے ذہن میں زرینہ آ گئی، جو بار بار میری پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالتی تھی اور میں اس کی ادا پر قربان ہو رہا تھا۔ دراصل جب میں سو گیا تھا تو دونوں بہنوں نے بڑی تسلی سے میری جیبوں کی صفائی کر لی تھی اور مجھے موبائل اور نقدی سے محروم کر کے صبح سویرے چلتی بنی تھیں۔ جب سارا چکر سمجھ آیا تو میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اب میرے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں بچا تھا۔ میں نے کسی سے فون مانگ کر اپنے دوست کو صرف اتنا بتایا کہ سوتے ہوئے میرا موبائل اور بٹوا چوری ہو گیا ہے، اس لیے مجھے اسٹیشن پر لینے آؤ تو ساتھ کچھ پیسے لیتا آنا۔ اس کے بعد باقی کا سفر میں نے فقیروں کی طرح گزارا۔ نہ جیب میں پیسے تھے، نہ کھانے کو کچھ پاس تھا۔ شام کو جب میں کراچی ریلوے اسٹیشن پر اترا تو بہت بڑا سبق سیکھ چکا تھا۔ ایک رات کا مزہ مجھے تقریباً 60,000 روپے میں پڑا تھا۔ اس کے بعد میں نے بہت زیادہ سفر کیے لیکن کبھی کسی زرینہ یا سکینہ کے چکر میں نہیں آیا۔ پیارے ناظرین، کمنٹ میں بتائیے گا کہ میری آپ بیتی کیسی لگی اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ شکریہ۔